إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، سورۃ قاف جس کے حوالے سے ابتدائی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں چند مجالس میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے بات یہ ارشاد فرمائی ہے والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم۔ کس بات کی قسم؟ یہ اگلا جو لفظ ہے یہ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بل عجبوا، بلکہ انہیں تعجب ہے کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے آیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم میں رہنے والا، ہمارا رشتہ دار، ہم میں وہ پلا بڑا ہوا، جوان ہوا، اور ہمیں ہی اب ڈرا رہا ہے۔ اس بات پر انہیں تعجب تھا، اور قسم جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ معاملہ یوں نہیں جس طرح کہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں یا آپ منذر نہیں ہیں، بلکہ آپ منذر ہیں۔ انہیں تعجب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ کفار مکہ یہ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا اعتراف کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے۔ یہ دعویٰ اگرچہ ان کا جھوٹا تھا، کیونکہ ملت ابراہیمی تو خالص اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کا نام ہے، جبکہ انہوں نے اللہ کی بندگی میں بہت سے معبود شامل کر لیے تھے۔ ملت ابراہیم کے وہ پیروکار نہیں رہے۔ یہودی بھی اس بات کے مدعی تھے اور عیسائی بھی اس بات کے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کی تردید کی۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرک تھے، بلکہ وہ سب سے کٹ کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ تاہم وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے
اور اپنے معبودوں ہی کی طرح بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی انہوں نے بنا رکھی تھی، اور ان کی تصویر میں ہاتھ میں تیر پکڑا دیا تھا، جس طرح کہ وہ اپنی قسمت کے تیروں سے فال لیتے تھے جو ان کے پرہوت ہوتے تھے بت خانے کے بتوں کے پجاری اور بتوں کی نگرانی کرنے والے، جس کو ہم مجاور کہتے ہیں، ان کے پاس جا کے تیروں کو نکلواتے کہ ہماری قسمت کا تیر نکالیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو انہوں نے، ظالموں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی تیر تھما رکھے تھے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ تیروں سے فال لینا ابراہیم علیہ السلام کا ہی بھی کام تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں ہے کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، مشرکین کا، ان کو ہلاک کرے۔ ما کانا شیخنا، ہمارا شیخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ یہ تیر اندازی اور یہ تیر پھینکنا اور تیر سے فال لینا، یہ کام ہمارے شیخ، ہمارے جد ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت اور نبی علیہ السلام کی رسالت، اس کا وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مانتے تھے کہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نبی مانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور صاف لفظوں میں کہتے تھے لست مرسلا، سورۃ الرعد میں ہے جس طرح کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ رسول، اور پھر وہ اللہ رب العزت کا جو رب السماوات والارض ہے، جس کو وہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا اور ان کا سارا انتظام و انصرام کرنے والا اللہ رب العزت، اس کی طرف سے اس کا نمائندہ ہو تو کچھ ٹھاٹھ باٹھ ہونی چاہیے۔ بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا سفیر ہوتا ہے تو بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے آتا ہے۔ تو یہی تصور وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اور صاف لفظوں میں کہتے تھے کہ اگر رسول آنا ہوتا تو دیکھیے مکہ مکرمہ یا طائف میں سے جو بڑا صاحب ثروت ہے اس کی طرف رسول آتا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ وہ اسی تناظر میں اور اسی پس منظر میں دیکھتے تھے کہ اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اس کے پاس جناب زمین ہونی چاہیے، اس کے گھر بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ہونے چاہیے، اور اس کے پاس سونے اور چاندی کے ذخائر ہونے چاہیے، جس طرح کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام ان مطالبات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ادھر ساتھ یہ بھی کہتے، اور ان کی اس بات کا کئی مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ سورۃ المومنون میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بشر رسول نہیں ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے طرح انسان ہے، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تمہارے اندر اور ان میں کیا فرق؟ اللہ اکبر کبیر۔
یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو کچھ تم کھاتے ہو یا پیتے ہو وہی کچھ یہ کھاتے پیتے، فرق کیا ہے دونوں ہم میں اور ان میں؟ کوئی جوہری فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا، کیسے رسول مان لیں؟ بلکہ ساتھ بڑے یقین سے کہتے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو پھر اس سے خسارے اور گھاٹے کا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ اور گھاٹا اور نقصان یہی ہے کہ تم اپنے جیسے کسی انسان کی تابع دار بن جاؤ۔ سورۃ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراض کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ ہم اسے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا ایک عام اعتراض تھا نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کو نہ ماننے کے نتیجے میں، جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی مقام پر دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ان کو یہ اعتراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں ان کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ وہ چلتے پھرتے نہیں تھے بازاروں میں، آتے جاتے نہیں تھے؟ وہ بھی آتے جاتے تھے۔ اگر یہ کمزوری ہے، نقص ہے، تو یہ کمزوری اور یہ نقص تو پہلے انبیاء میں بھی تھا، لیکن ان کی نبوت کو تو تم مانتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور اسلوب میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان ظالموں نے اللہ ذوالجلال کے مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا انکار ہو، کہ فرامین کا انکار ہو، یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں، اختیارات میں، صفات میں شریک بنایا جائے، اس کا حقیقتاً سبب بھی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ ذوالجلال کی کبریائی سے آگاہ ہی نہیں۔ اللہ کو مان لینا کہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایمان انسان کا ثابت ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت دل و دماغ پر راسخ نہ ہو، اللہ کی کبریائی کا سکہ اور اللہ ذوالجلال کی قوت اور اختیار، اس کا تصور ہر وقت اللہ ذوالجلال انسان کے دل و دماغ میں چھایا ہوا نہ ہو، تو اس وقت تک انسان نہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے۔ نافرمانیوں کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، اللہ کی قدرت اور قوت کیا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب انہوں نے کہا کہ اللہ ذوالجلال نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، تو انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ ذوالجلال ایک بشر پر نازل نہیں کر سکتا کوئی چیز؟ کیا اللہ ذوالجلال اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلال اس کا اختیار نہیں رکھتے؟ اللہ ذوالجلال اس کے مجاز نہیں ہے کہ وہ چلتے پھرتے ایک انسان کو رسول بنا دیں؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے ہی نا، وہ بکریاں چراتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں،
مصر کی طرف تو اللہ ذوالجلال انہیں نبوت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ ذوالجلال کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، جس کو چاہے رسول بنا دے۔ اصل میں یہ اللہ اور اللہ کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال تمہاری خواہشات کا پابند نہیں ہے، تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کا وہ پابند نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، رسالت کے منصب پر سرفراز فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے آگے فرمایا، قل، میرے نبی ان سے فرمائیں، انہیں کہیں، تمہیں یہ بات بڑی اجنبی نظر آتی ہے، انہونی نظر آتی ہے، لیکن بتلاؤ کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام تورات لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لے کے آئے تھے، موسیٰ کیا تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ بازاروں میں چلتے پھرتے نہیں تھے؟ وہ تو 8 سال تک بکریاں چراتے رہے ہیں، ریوڑ چراتے رہے ہیں بکریوں کا۔ بکریاں چلاتے ہوئے راستے میں آئے ہیں تو اللہ ذوالجلال نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ جب سینہ کھول دیتا ہے، جس طرح خود انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو پھر اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ لقنت والی زبان ایسی صاف کر دی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ فرعون ان کے دیے ہوئے توحید پر دلائل کا جواب نہ دے پایا۔ یہ کیا حقیقت ہے؟ یہی پوزیشن دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کیفیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال جس کو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے ممتاز بنا دیتا ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کا اختیار ہے، اور مخلوق کا چناؤ بھی اسی کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں۔ آپ سیدھی سی بات دیکھ لیں، یہ مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، یہ سب 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو محترم بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے ان کو بار بار فرمایا کہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ انبیاء کا انتخاب یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ چناؤ ہے۔ یہ کسی انسان کا اختیار، اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ہاں بھائی بتلاؤ، تمہیں رسول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے تو کون سا رسول چاہیے؟ اللہ ذوالجلال کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ اللہ اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہیں، اور اپنا ہر فیصلہ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ اس لیے جس کو چاہتے ہیں اللہ ذوالجلال رسالت کے منصب پر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ یہاں اس دلیل سے جواب دیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تمہیں تو اختیار ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو جناب یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں اس بارے میں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو اس چڑاؤ میں کسی انسان کو بھی کوئی عمل دخل نہیں۔ سارے فیصلے اللہ وحدہ لا شریک کے، ہر قسم کے فیصلے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین اور کفار یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کا جواب کئی جگہ اللہ ذوالجلال نے دیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم
ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب رسولوں سے یہ بات کہی ہے، صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کفار نے یہ بات کہی کہ آپ رسول نہیں ہیں اس لیے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں۔ یہ تمام رسولوں سے یہ بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بلا شبہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، جس طرح تمہارے حاجات اور ضروریات ہے ہماری بھی حاجات اور ضروریات ہیں۔ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، انسانی حوائج اور ضروریات جتنی بھی ہیں ان سے ہم بھی دو چار ہوتے ہیں۔ پریشانیوں میں تم مبتلا ہوتے ہو، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں۔ موت و حیات سب کے لیے یکساں ہے، یہ سب چیزیں اسی طرح ہیں، لیکن ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمیں منتخب کیا، اس میں تمہارے اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے؟ کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اختیار میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہو کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے اصل اعتراض تو تمہارا اللہ ذو الجلال پر ہوا نا، یعنی اصل اعتراض تو تمہارا ہمارے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہوا، کیونکہ احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں رسول نہیں ہے، تو تمہارا اعتراض رسولوں پر تو نہ ہوا، اللہ پر ہوا، جس اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی یہ کہو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا یہ جو قرآن میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہی نہ۔ یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، میں نے اس کو نہیں بنایا، میں اپنی مرضی سے نہیں سنا رہا، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ انہوں نے کمپرومائز کے طور پر یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ تبدیلی کر لیں، کچھ نہ کچھ تخفیف کر لیں، جو اتنی جو تردید ہمارے بزرگوں کی اس میں ہے، اس میں کچھ تخفیف کر لیں۔ نبی علیہ السلام سے نبی اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہیں کہیں ما یکون لی ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں، میں اس کو بدل ہی نہیں سکتا۔ لانا تو کجا، اس میں تبدیلی کا بھی مجاز نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو اس کا پیروکار ہوں، اس کا تابعدار اور فرمانبردار ہوں، میں بدلوں اس کو کیسے؟ یعنی یہ ایک اصولی جواب دیا۔ جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، آگے پیچھے آیات میں تخفیف کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہہ دیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس کو اپنی طرف سے بدلنے کا مجاز نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم میں 40 سال رہا ہوں، تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ 40 سال تک میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اگر اپنی طرف سے ہوتا تو پہلے بھی ہوتا، کبھی ایسی کوئی بات پہلے بھی کرتا تم سے، لیکن آج 40 سال پورے ہو چکے ہیں، میں نے کبھی کوئی بات ایسی تمہارے ساتھ کی ہی نہیں، اب اللہ کروا رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، میں تو کر ہی نہیں رہا، اللہ کروا رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی، جو میری طرف پیغام آتا ہے میں اس کا تابعدار ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء کو اپنے نازل کی ہوئی وحی کا تابعدار بننے کا حکم دیا ہے۔ اب سوچ لیں
کہ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے تو رسول نے بھی آگے امتوں کو یہی حکم دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے نا اس کی تابع داری کرو، کسی اور کی تابع داری نہ کرو۔ صاف بات، جس کو اللہ نے، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی تابع داری۔ رسول خود بھی تابع دار تھا اللہ رب العزت کا، اور رسول نے آگے مخلوق کو بھی، انسانوں کو بھی، امت کو بھی اللہ کی وحی کا تابع دار بنانے کی کوشش کی، اور اللہ نے فرمایا یہ کہہ دیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی کی تابع داری نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے شاگرد، اور جتنی بھی خصائل حسنہ ہو سکتی ہیں ان تمام سے وہ متصف تھے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد کی مجلس میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو کسی نے کہا اس مسئلے کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک کا قول تو یہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آسمان سے تو نہیں اترے، آسمان سے تو اللہ کا قرآن اترا ہے، یا اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے جو فرامین ہیں وہ اترے، عبداللہ بن مبارک آسمان سے نہیں اترے۔ ہمیں پیروی کا حکم ہے جو چیز اللہ نے نازل کی، نبی بھی اسی کا تابع دار ہے، ہم بھی اسی کے تابع دار ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اب آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، ماحول دیکھ سکتے ہیں، کس کی تابع داری ہو رہی ہے؟ وحی کی تابع داری ہو رہی ہے، رسول کی تابع داری ہو رہی ہے، کتاب اللہ کی تابع داری ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ منمانی ہو رہی ہے۔ جس نے جس طرف لگایا اس طرف لگ گئے، اسی کے پیچھے چل نکلے۔ بھائی کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں تو قرآن کو، اللہ کی وحی کو بدل ہی نہیں سکتا، میں تو خود وحی کا پابند ہوں، لہذا تم بھی اس وحی الہی کے پابند بنو۔ یہ ہے مشن نبوی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، بلکہ تمام انبیاء کا پیغام۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی اعتراض کا سورۃ بنی اسرائیل میں جواب دیتے ہوئے ایک عام سے اسلوب کے مطابق یا عام سے قاعدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے اوپر یہ بشر رسول کیوں آیا ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ آتا، اللہ کی طرف سے آتا تو فرشتہ آتا، وہ ہمارے اندر پلنے بڑھنے والا، پلنے پھولنے والا وہ رسول بن گیا، وہ ڈرانے والا بن گیا، فرشتہ ہوتا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی ان سے کہو کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے فرشتے ہوتے تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ ہی نازل کرتے، فرشتہ ہی بھیجتے۔ لیکن تم چونکہ انسان ہو اس لیے تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے انسان کو بھیجا، تم خود بشر، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم کون ہو، تم فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اگر انسانوں میں سے ہو تو تمہاری رہنمائی انسانوں سے ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے فرشتہ بھی باعث ہدایت نہیں ہے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی باعث ہدایت نہیں ہے۔ ہمارے لیے باعث ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور
ہمارے لیے باعث ہدایت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو اگر اللہ کے رسول آگے پہنچائیں کہ یہ اللہ کا پیغام آیا ہے تو اس کے ہم تابعدار ہیں۔ یہ جو حدیث ہے معروف حدیث جبرائیل، اس سے یہی سبق نکلتا ہے۔ انہوں نے آن کے پوچھا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے، قیامت کی علامات کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد جبرائیل چلے گئے، انسانی شکل میں آئے تھے، کوئی صحابی پہچان ہی نہ سکا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود بھی نہ پہچان سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی مجھے اشتباہ نہیں ہوا، لیکن آج مجھے بھی اشتباہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ سائل جبرائیل ہے یا کوئی اور ہے۔ اور جب چلا گیا پھر میرے ذہن میں آیا یہ تو رسول تھا، فرشتہ تھا اللہ کا، جبرائیل تھا، اور کہتے کیا ہے کہ یہ آیا ہے تمہارے لیے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ اب وہ دین پوچھتا ہے نبی علیہ السلام سے، نماز کیا ہے، یعنی نماز، ایمان کیا ہے، جواب دیتے ہیں، اسلام کیا ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ جبرائیل نے نہیں بتلایا، لیکن جبرائیل تصدیق کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہے، یہ عجیب سوال ہے، سائل عجیب ہے کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو تو پتہ ہے نا، ورنہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وفد آیا تھا بنی عبد قیس کا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا حل تدرون مل ایمان، تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتا ہے، ہم تو نئے نئے حاضر خدمت ہوئے ہیں، آپ بتلائیں گے کہ ایمان اسلام کیا ہے تب ہمیں سمجھ آئے گی۔ جو آتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے جو واقف نہیں تھے، لیکن یہ آنے والا عجیب تھا جو کہتا تھا، سوال بھی کرتا تھا اور تائید بھی کرتا تھا۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہے کہ یہ عجیب سوال سائل ہے کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور جو آپ جواب ارشاد فرما رہے ہیں اس کی تصدیق بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ تصدیق کر کے آپ نے بالآخر فرمایا جاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنی زبان سے اس نے نہیں دین سکھایا۔ کس کی زبان سے سکھایا ہے، کس حکمت عملی سے سکھایا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ کیونکہ جبرائیل بتلاتے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو وہ بات پختہ نہ ہوتی، پختہ تب ہوتی جب اللہ کے رسول اس کی تصدیق کرتے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحت فرما دی اور وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی بات بھی دلیل اور حجت اور برہان نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات فرمائی کہ تم مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تم خود ہی سوچ لو کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو اللہ تمہارے اوپر فرشتہ ہی رسول بھیجتا، لیکن چونکہ تم انسان ہو اس لیے تمہاری طرف اللہ ذوالجلال نے انسان رسول بھیجا ہے، اور انسان کے لیے رہنمائی کا باعث تو ہو سکتا ہے، جن اور فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہاں جنات میں سے کوئی بیٹھا ہو لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتہ ہو وہ تو نظر ہی نہیں آتا، نہ جن ہمیں نظر آتے ہیں، انسان کو تو انسان ہی نظر آتے ہیں۔ انسان کے لیے انسان ہی نمونہ ہے، دوسرا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ انسانی حوائج اور ضروریات وہ انسان ہی سمجھتا ہے، فرشتہ اور جن نہیں سمجھتا۔ اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی بھیجا ہے، نہ فرشتوں کو بھیجا ہے نہ جن کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح ہوں، تم جو کہتے ہو کہ ہماری طرح کا ہے، میں تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انما یوحی الی، اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں۔
میرے اور تمہارے درمیان فرق اتنا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ملتی ہے، تمہیں نہیں ملتی۔ یہ براہ راست رہنمائی بذریعہ جبرائیل کی ہے یا بذریعہ القاء ربانی کی ہے دل میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض درست ہی نہیں تھا۔ یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہاں پھر جو لفظ ہے وہ اپنی جگہ بذات خود ایک غور طلب ہے۔ یہ مکے والے سردار ابو لہب، ابو الحکم، جو اپنے آپ کو کہلواتا تھا اور لوگ مانتے تھے کہ یہ ابو الحکم ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں کے، جھگڑوں کے فیصلے اور ان کے معاملات کے جو تھے فیصلے وہ ابو جہل کے ذریعے ہوتے تھے عموماً۔ ویسے تو ان کی کابینہ تھی پوری، وہاں دار الندوہ تھا، ان کا مجلس تھی۔ آج بھی بیت اللہ کا طواف کرے نا اوپر کی منزل پر، تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے الندوہ، جہاں یہ مقام ابراہیم اور آگے رکن ہے شامی، اس کے درمیان لکھا ہوا ہے ندوہ، یعنی اس سمت پر ان کا وہ مقام تھا، گھر تھا، کمرہ تھا، مقام تھا، جہاں وہ بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے اور باہم آپس میں فیصلے کرتے تھے، معاملات طے کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑا تو سمجھتا تھا ابو الحکم، اسی لیے اس کی کنیت تھی اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی تابعداری کروں، بلکہ عین بدر کے میدان میں ابو جہل سے پوچھا گیا کہ ابو جہل، عمر بن حشام یہ بتلاؤ، ابو جہل تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے نا، عمر یہ بتلاؤ کہ محمد واقعی جھوٹے، سچے نہیں؟ یہ کہنے لگا محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا محمد سچے ہیں، تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ لڑائی کس بات کی ہے پھر؟ وہ کہنے لگا کیا کریں، لڑے نہ تو کیا کریں، ہمارا ہر میدان میں، ہر مرحلے میں ان ہاشمیوں کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی رہی ہے اور مقابلہ رہا ہے، ہم کسی میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ اب ان میں سے ایک اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری تابعداری کرو، میری سرداری مان لو، تو پھر ہماری سرداری اور ہماری بات کون مانے گا؟ جھگڑا تو سرداری اور چدراہٹ کا بنا لیا نا اس نے، بات سمجھے نا؟ جھگڑا تو ابو الحکم نے سرداری اور چدراہٹ کا بنا لیا، ورنہ وہ مانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ انعام میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ فرمایا یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ان کو اگر دشمنی ہے تو میرے احکام کی دشمنی ہے، کہ یہ آیتیں کیوں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے نا وہ قابل غور ہے کہ انجاہم منذر منہم، آپ منذر تھے، اس میں کوئی ریب نہیں، شک نہیں۔ پہلا حکم ہی اللہ نے یہ دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر، ڈراؤ، آپ منذر ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے منہ سے جب نکلتی ہے نا تو اس کے پس پردہ یہ تصور ہوتا ہے، دیکھو وہ ساڈا ہی ہو کے سانوں ہی اکھاں وکھاؤندا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساڈے اٹھدا بیٹھدا، ساڈے نال کھاندا پیندا، ساڈے نال چلدا پھردا، آج سانوں ڈراؤن ڈیا ہے۔ یہ کون ہوئے سانوں ڈراؤن والا؟ یعنی ایک بات تو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار ہے، اور دوسرا آپ کی تخفیف اس انداز پہ کرنے والے، یہ کون ہے ہمیں ڈرانے والے؟ یعنی اپنے آپ کا کبر اور اپنی چدراہٹ، اپنی بڑائی کا تصور اس لفظ میں نکلتا ہے، سمجھے نا؟ کہ انجاہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے اور خبردار کرنے والا آیا ہے، یہ ہم سے نہیں۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے،
ہم یہ بات عجیب ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ باقی آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ عقیدہ قیامت کا پر ان کا جو انکار ہے کہ عجیب بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مر کے زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ رسالت کے بھی منکر تھے، قیامت کے بھی منکر تھے، رسالت کے بھی منکر تھے اور قیامت کے بھی منکر تھے۔ اب یہ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، اس کی تفسیر یا وضاحت ضروری جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، آئندہ مجلس تو نہیں ہو سکے گی، میں نے قاری صاحب سے عرض کیا ہے مصروفیت ہے، ایک شادی میں پروگرام ہے، اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے اور بات کریں گے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔